السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ اس سبق کے اندر ہم تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس سبق ہے سایہ پارہ آیت نمبر 185 سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی اچھی بات سنو تو دوسروں تک شیئر کرو تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمہارا چہرہ روشن کرے۔ جی سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب یہاں پر دیکھیں ہا جو ہے اسے بھاری آواز میں پڑھا جاتا ہے۔ شہر جو ہا ہوتا ہے باریک ہا وہ حلق سے ہوتا ہے، یہ دیکھیں یہ بھی ہا اسی طرح لیکن بھاری آواز میں۔ شہر رمضان ضاد تو ان کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے، انہیں تفخیم کہتے ہیں۔ تفخیم معنی ہوتا ہے لفظ کو موٹا کر کے پڑھنا، پر۔ رمضان الذی، اب یہ دیکھیں یا سے پہلے والے حرف پر زیر ہے، جس حرف پر یا سے پہلے والے حرف پر اگر زیر ہو تو اسے ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے، اور ویسے بھی یا پر آپ دیکھیں چھوٹی مد بھی ہے، تو رمضان الذی انزل۔ اب دیکھیں نون جزم ہے، اب نون جزم جہاں پر بھی آئے گا وہاں پر آپ نے اخفا کرنا ہے۔ اخفا کسے کہتے ہیں؟ ناک کے اندر آپ نے آواز کو چھپانا ہوتا ہے۔ انزل 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 فیہ، اب دیکھیں یہاں پر یا سے پہلے حرف پر پھر دوبارہ پر یا زیر ہے تو اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہم فیہ نہیں پڑھیں گے، فیہ فیہ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہا لام کے ساتھ مل رہی ہے، فیہ القرآن، قرآن، دیکھیں قوف پر کر کے پڑھیں گے، قوف۔ اب ایک ہوتا ہے کاف باریک، جیسے آپ یہاں پر دیکھیں لکم، یہ کاف باریک کاف ہے، یہاں پر جو قوف ہے اس کو پر کر کے ہم نے پڑھنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں الف پر آگے کھڑا زبر ہے، اس کو بھی کھینچیں گے، قرآن ھدی للناس۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی ہا ھدی نہیں پڑھیں گے، ہا باریک نہیں ہے، ھدی للناس۔ اب یہاں پر دیکھیں نون شد اور میم شد، اس پر گنہ کیا جاتا ہے، گنہ ہوتا ہے ناک کے بانسے سے آپ نے آواز کو نکالنا ہے، دیکھیں للناس للناس۔ اب یہ دیکھیں سین سیٹی کی طرح ہوتا ہے، سین ایک ہوتا ہے سا، ایک ہوتا ہے زا، ان کو آپ جب ادا کرتے ہیں مخارج کو تو آپ کی آواز جو ہے جو آپ کا زبان ہے وہ دانتوں کے بیچ میں لگتی ہے، دیکھیں سا زا، اور جب سین ادا کرتے ہیں تو سیٹی کی طرح سین اس طرح۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اب یہاں پر دیکھیں میم شد، میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا یہاں پر کہ نون شد، نون جس پر شد ہو، میم جس پر شد ہو، تشدید والا نون اور میم، اس پر ہم گنہ کرتے ہیں۔ دیکھیں اب یہاں پر بھی وہی قاعدہ قانون لگے گا، گنہ کر رہے ہیں ناک کے بانسے سے آواز، جیسے بن بناہٹ سی آواز کو کہا جاتا ہے گنہ کرنا۔ جیسے ہم آپ دیکھیں اکثر اوقات اس طرح آواز آتی ہے، آواز کو کہا جاتا ہے گنہ کرنا۔ جیسے ہم آپ دیکھیں اکثر اوقات اس طرح آواز آتی ہے، تو یہ بن بناہٹ سی، آپ دیکھیں مکھی جو سی اکثر اوقات ہمارے کان میں آ کے کر رہی ہوتی ہے، وہ بھی بن بناہٹ سی آواز ہی ہوتی ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى، ہُودا، دیکھیں دال پر کھڑا زبر ہے اور یا پر نہ زبر زیر کچھ نہیں ہے، اس لیے یا کو نہیں پڑھیں گے، ہم دال پر کھڑا زبر پڑھیں گے، ہُودا والفرقان۔ اب قوف یہاں پر بھی پر کر کے پڑھنا ہے، قوف الف زبر قا، والفرقان۔ فمن، اب یہاں پر بھی دیکھیں نون جزم ہے، نون جزم پر جیسے ہم نے انزل اخفا کیا تھا، اس پر بھی ہم اخفا کریں گے، ناک کے اندر آواز کو چھپائیں گے، انزل، جیسے فمن نہیں پڑھا، ہم نے فمن شاہد منکم الشہر فلیصم۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ شاہدہ ہا کو اسی طرح ہم نے
بھاری آواز میں. منکم الشہر، من دیکھیں نون جزم ہے تو اس پر ہم نے اکفا ہی کرنا ہے. شہر فلیصم، اب یہاں پر دیکھیں آخر میں ہا ہے، ہا کو بھی اگر ہم وقف کریں گے تو جزم ہی ہوگی. تو ہا پر جب جزم آئے گا تو ہم نے سمپل ہا کی ساؤنڈ دیکھیں. فلیصم. وَمَن كَانَ مَرِيضًا، دیکھیں یا سے پہلے حرف پر پھر زیر ہے اسی لیے ہم نے اس کو کھینچنا ہے. آپ یہ قاعدہ یاد رکھیے گا، یا سے پہلے حرف پر زیر ہو، واؤ سے پہلے حرف پر پیش ہو تو اسے ہم ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں. دیکھیں مریضن، زون زود الف دو زبر زون، مریضن او علی، علی حلق سے نکالنا ہے، جیسے لفظ کو ہم نچوڑ کے یا کھینچ کے دیکھیں علی، علی زور لگا کر. او علی سفر فعدۃ، فعدۃ نہیں پڑھا، فعدۃ ایسے لگے گا جیسے آپ الف کو ادا کر رہے ہیں یا حمزہ کو، تو آپ نے عین کو پڑھنا ہے. عین، عین آپ کا تبھی صحیح سے پڑھا جائے گا جب آپ اس کی بار بار پریکٹس کریں گے. عین زبر ع، عین زیر عی. فعدۃ من ایام اخر، اخر، خا، طا، زاد، صاد، ان کو ہم پر کر کے پڑھتے ہیں یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں. اخر. یرید اللہ، اب یہاں پر آپ دیکھیں میں نے آپ کو کہا لام کو پر کر کے نہیں پڑھتے، لام کو ہم پر کر کے نہیں پڑھتے، لیکن یہاں پر میں کہہ رہا ہوں یرید اللہ. اب جو پہلے سے میرے لیکچر کے ساتھ جوائن کیا ہوا ہے، جنہوں نے روزانہ لیکچر سنتے ہیں تو انہیں تو پتہ ہوگا، لیکن جو نئے آنے والے ہیں ان کے لیے بات دہرا دوں کہ اللہ کی لام کو ہم تب پر پڑھیں گے، اللہ کی صرف لام کو، باقی لام نہیں. دیکھیں بکم الیسر سمپل پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ کی لام کو ہم تب پر پڑھیں گے جب اس سے پہلے والے حرف پر پیش یا زبر ہو. جیسے اب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں اس میں بھی اللہ کی لام کو باریک پڑھیں بسم اللہ، تو یہاں پر ہم نے پر پڑھنا ہے، دال پر پیش ہے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اب یہاں پر دیکھیں وقف نہیں ہے، وقف کی کوئی علامت نہیں ہے تو ہم ملا کر پڑھیں گے اگر سانس ٹوٹ گیا. عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ، وَلَعَلَّكُمْ عین کو اسی طرح وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اب یہاں پر جیسے میں نے آپ کو کہا تھا یا سے پہلے والے حرف پر، جیسے دیکھیں یہاں پر زیر ہے یرید، اور واؤ سے پہلے والے حرف پر پیش ہو، دیکھیں تشکرون، اسے بھی ہم نے کھینچ کے پڑھا، تشکرون نہیں پڑھا، تشکرون. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، قریب، با پر قلقلہ ہے، قلقلہ لفظ کو ہلانے کو کہتے ہیں. قریب. اجیب دعوت الداعی، دعوہ آئین کو واضح پڑھنا، دعوہ نہیں پڑھنا، دعوہ کچھ اور معنی ہو جائے گا. تو قرآن مجید کے اگر ہم حرف کو صحیح سے نہیں پڑھیں گے تو ان کا معنی چینج ہو جائے گا، جب معنی چینج ہو جائے گا تو پھر ان کا پڑھنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے قرآن مجید کو. دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. اب یہاں پر دیکھیں لام الف ہے، لام الف پر ہم اگر سانس ٹوٹ رہا ہے تو آپ رک سکتے ہیں، لیکن اگر یہاں پر سانس نہیں ٹوٹ رہا سیدھا بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں پر لام الف کا مطلب ہوتا ہے ملا کے پڑھنا. دعانی فلیستجیبوا لی، دیکھیں یا سے پہلے لام پر زیر ہے، لی نہیں پڑھنا، لی تھوڑا سا کھینچیں گے ایک الف کے برابر. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. اس سبق کو دوبارہ دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن
شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سبق کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔